جی ویلکم بیک ناظرین. جی چوہان صاحب. اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ اور دوسرے جسٹس یحییٰ آفریدی وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بینچ 9 جو رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا. 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے ساتھ فیصلہ دیا. تو یہ وہ کہتے ہیں جب وہ ایک نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ قانون کے مطابق چیف جسٹس کا اختیار ہے, بے شک وہ 3 کا بنا دیتا ہے, 2 کا وہ اس کا اختیار ہے. تو اب فیصلہ ہو گیا. اب فیصلہ پہ انہوں نے بڑے روڑے اٹکائے, وزیر قانون نے, تارڑ نے اور دوسرا اٹارنی جنرل نے اس کی غلط جو ہے تشریح کی. وہ ان کی غلط تشریح ہے. قوم یہ جان چکی ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, عوام ان سے بدظن ہو چکی ہے, عوام میں یہ جا نہیں سکتے. یہ اب ایڑیاں رگڑ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا الیکشن میں نہ جائیں. الیکشن میں ان کو اب تو اپنا سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ صدر پاکستان کو لکھا ہے, صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دی ہے. اچھا اب ان کو الیکشن کروانا پڑے گا. اگر دیکھیں جی قوم سب کچھ جان چکی ہے. اب وہ ہوچے ہتھ کنڈے جو آئین کے خلاف ہیں, اب نہ تو یہ وہی ڈھونڈ رہے ہیں جو مرحوم جسٹس منیر کے ضرورت کے فیصلے کے بھی جس طرح عدلیہ کو ہم استعمال کر لیں گے, سجاد شاہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اب قوم, پوری قوم, پاکستان کے وکلا سب جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اگر سپریم کورٹ ہماری ہائی جوڈیشری ہے, اگر اس کو ہی رون دیا تو پھر ہم ایک عام آدمی کدھر جائے گا. اچھا چوہان صاحب, یہ جو انہوں نے جو 13 صفحات پہ جو فیصلہ لکھا ہے سپریم کورٹ نے, اس میں تو ابھی اس کے مطابق ہی الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا ہے اور ڈیٹس دی ہیں. ان ڈیٹس میں سے صدر صاحب نے ایک ڈیٹ فائنل کر لیا ہے 30 اپریل کی. اچھا ابھی 13 اپریل کو 90 دن پورے ہو رہے ہیں. تو آئین کی وائلیشن تو یہ نہیں ہوگی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے آئین کی وائلیشن حکومت اور الیکشن کمیشن نے کی ہے. اب ان کا اصل مدعا یہ تھا کہ الیکشن ہوئی نہ, ٹھیک ہے, یہ دیوار بن کے کھڑے تھے. الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کرانا ہے وہ بھی دیوار بن کے کھڑا تھا, اور جو دونوں گورنر تھے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے دیوار, حکومت بھی, یہ سارے جو آپس میں ملے ہوئے تھے. وہ جیسے ابھی سپریم کورٹ نے ان کو سپیس دی ہے, سمیع اللہ کے پاس اسی طرح یہ کھیلتے رہے. ابھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اور گورنمنٹ کو, موجودہ گورنمنٹ کو سپیس دی ہے کہ جی آپ جو ڈیو ڈیٹ ہے 90 ڈیز, اس سے تھوڑا سا اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. یہ ایسے ہی ہے. یہ اسی وجہ سے تو یہ 30 ڈیٹ یہ ہے نا, وہ اب یہ ہے نا کیونکہ یہ ملک میں جو حکومت ہے نا, موجودہ حکومت جو رجیم ہے, جو یہ چاہتا ہے ملک میں گڑبڑ ہو, یہ الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتے. اچھا میرا جو کوشچن تھا نا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے 13 صفحات پہ 5 رکنی ججز صاحب کا, انہوں نے جو 254 کی جو آرٹیکل کی جو شک ہے اس کے تحت یہ ڈیٹس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے میرے خیال میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ جی, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے 17 دن اوپر لیے. یہ فیصلہ ہسٹری بن گیا. اگلے 2 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں, 30 سال میں جس حکومت نے بھی الیکشن کروانے ہوں گے وہ کہے گا جی دیکھیں جی 90 ڈیز یا 60 ڈیز کی لیمٹ تو ہے ہی نہیں آئین میں, اس سے تو ہم 80 دن میں جا سکتے ہیں, ہم 90 دن میں جا سکتے ہیں. زرین صاحب آپ سے متفق ہوں. آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے 90 ڈیز اور 60 ڈیز دوسرے میں 90 ڈیز. اب جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قتل ہوا تو اس وقت بھی میں 6 ہفتے کے ڈیلے ہوا تھا, اس میں ڈیلے ہوا تھا. اب انہوں نے بھی وہی حالات پیدا کیے. یہ تو جو بارودی حالات ہیں وہ ایسے پیدا کیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ہی نہ ہو. یہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان اور آنریبل ججز کو جنہوں نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا. ٹھیک, میں اگر یہ کہوں کہ جی سپریم کورٹ نے حالات کو مزید بگاڑ کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ جی آپ 10-15 دن کا مارجن ایڈجسٹمنٹ کر لیں, یہ کوئی راستہ ایک نکالا ہے. یہ ایسے ہی ہے. وہ الیکشن کرانا چاہتے تھے
وہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ جب سپریم کورٹ بھی تو اس نے فیل کیا کہ یہ لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، انہوں نے اس لیے تو سموٹو ایکشن لیا. تو اپنا اب جو ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اب یہ جتنی بھی کوشش کر لیں اب وہ چینلائز ہو گیا ہے، ڈیٹ آ گئی ہے الیکشن کمیشن نے. یہ اور بھی کوشش کریں گے، ہرڈلز پیدا کریں گے، ہارڈ شپس لائیں گے تاکہ الیکشن نہ ہو. اچھا ایک اور بھی میرا اس میں لیگل سائڈ پہ آپ دے دیں، یہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں اس نے 2 ڈائریکشن دی ہیں. ایک ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ نے پریزیڈنٹ سے کوارڈینیشن کر کے پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، نمبر 1. نمبر 2 دوسری ڈائریکشن یہ ہے کہ جی آپ نے گورنر KPK سے کوارڈینیشن کرنی ہے اور اس سے ڈیٹ لینی ہے. اچھا اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا؟ انہوں نے دیا ہے ٹائم ان 90 ڈیز، یعنی کہ 13 اپریل تک. ایکسپیڈیشنسلی آپ نے جلدی میں کرنا ہے، لیکن کرنا 90 ڈیز میں ہے. اس میں شیڈول بھی آئے گا، سارا کچھ آئے گا اس میں. نہیں وہ تو 90 ڈیز تو الیکشن کا تھا. الیکشن سر وہ ہے نا 90 ڈیز ہے نا، اس میں آپ کا الیکشن شیڈول بھی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا یہ 72 گھنٹے بعد الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ کو، 72 گھنٹے بعد. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جی یہ اگر 2 دن اور بھی ڈیلے کر لیں تو وہ ان 13 جو صفحات ہیں ڈیسیجن میں اس میں نہیں لکھا ہوا کہ جی الیکشن کمیشن ود ان 3 days الیکشن کوارڈینیشن کر کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، ود ان 10 days کرے گا، ود ان 20 days. انہوں نے جی ایکسپیڈیشسلی کریں گے ان 90 days. یہ سارا پروسیس جو ہے نا الیکشن کمیشن مکمل کرے گا. پھر الیکشن کمیشن میرا پوچھنے کا یہی تھا کہ اگر گورنر KPK جو ہے وہ اس کو 4 دن ڈیلے کرتا ہے، کوارڈینیشن کے پروسیس میں نہیں ہوتا، دین وٹ کوئی اس میں اوبلیگیشن تو نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا الیکشن کمیشن نے لکھ دیا ہے. اب کوئی ڈیلے کرے گا یا اپنا لیگل باؤنڈنگ تو نہیں ہے نا ڈیلے کرن کی. ججمنٹ کو جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اوبے نہیں کرے گا، یا اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی غلط استعمال کرے گا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مستحق ہوگا. نہیں دیکھیں میرا پوائنٹ وہی تھا کہ جی ڈیز تو دیے گئے نہیں ہیں کہ جی اگر اتنے دن میں گورنر کوارڈینیشن کا فیصلہ کر کے ڈیٹ نہیں دیتا تو کنٹیمپٹ میں جائے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، ڈیٹ نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ ان 90 ڈیز الیکشن کمیشن اور گورنر اس چیز کو جو ہے نا انشور کریں گے اور ڈیٹ دیں گے. ڈیٹ دیں گے اور الیکشن کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر شیڈول کو بھی مد نظر رکھا ہے، وہ سارا کچھ نامینیشن پیپر، ہاں جی وہ سارے ہوں گے، فلاں چیزیں ہوں گی، وہ دیں گے. انصاری صاحب تحریک انصاف ایک ہے خان کا پیانیہ، ایک ہے انڈیویجول جو ونر ہے اس کی مینٹل اپروچ ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کی ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز دی پیپل آف دی حلقہ جو اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. ملتان میں 10 MPs آلموسٹ 6 میرے خیال میں MNAs رہے ہیں. 6 یہ 10 اور 6 16 بندے ملتان شہر کے امیدوار جیتے، ووٹ لیا. انہوں نے ملتان کو کیا ڈلیور کیا ہے؟ ہسپتال ٹھیک کیا ہے، سکول ٹھیک کیے ہیں، کیونکہ یہ پروونشل میٹر ہے نا جی، پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں نا جی کہ جی ہمارا نشتر ہسپتال عذاب ہے، اس میں کوئی شریف آدمی جا کے علاج نہیں کروا سکتا. ڈاکٹروں کے رویے کیسے ہیں، وارڈ میں مطلب صفائی کا نظام کیسا ہے، دوائیاں کیسے ہیں، کتے بلے ہیں، ٹیسٹ کے لیے مشینریاں کتنی یوز ہو رہی ہیں، کتنی کرپشن ہو رہی ہے، سکول پرائیویٹ سکول کیسے ہیں، پرائیویٹ سکول کا مافیا کیسے ہے، کالجز کا پرائیویٹ کالجز کا مافیا، پرائیویٹ یونیورسٹیز کا مافیا. گورنمنٹ کے سکولز میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مسلم سکول کو دیکھ لیں، پائلٹ سکول کو دیکھ لیں، ایمرسن کالج کو دیکھ لیں، سائنس کالج، سول لائن کالج، آپ گنتے جائیں. کسی ایک جگہ پہ بھی وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ان 16 بندوں نے کام کیا ہے؟ اپنے دھندے ان کے بہت سارے ہوں گے. ہاں آپ کی بات درست ہے، مثلا جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کا آدھا بھی نہیں ہوا. ہاں ہم صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب ذرا آپ اس طرف آئے نا کہ ہم پچھلی ان 40 سال سے اقتدار میں رہنے والے، اور پھر میں جب دیکھتا ہوں
بڑا ایماندارانہ تجزیہ ہے کہ 2 سال تو آپ کے کورونا کی نظر ہو گئے. ٹھیک. اچھا 2 سال میں آپ کے جو ایم پی اے تھے, ایم این ایز تھے, وہ کورونا کے پیچھے ہی بھاگتے رہے ہیں. میں نے حاجی جاوید انصاری کو بھی دیکھا ہے, ندیم قریشی کو بھی دیکھا ہے, عمر ڈوگر کو بھی دیکھا ہے, تقریباً تمام کو دیکھا ہے. تو وہ جو انہوں نے مثلا ہاسپٹل جو کیمپس بنائے ہوئے تھے, جو بھی مثلا انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا, اس میں تقریباً یہ مصروف رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ جو ترقیاتی کاموں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, ہمارے کام اسکول بھی ہیں, سب کچھ ہے, موجود ہے. ہیلتھ کارڈ بھی ہمارے سامنے ہے, اس سے میں خود بھی استفادہ میں نے کیا, اور بھی بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا, وہ بھی انہوں نے آ کے بند کر دیا. بات یہ کہ یہ جو پچھلی گورنمنٹیں جو میگا یعنی کہ پروجیکٹ لاتی رہی ہیں, میگا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہوتی ہے, اس میں کمیشن ہوتے ہیں. بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لاتے ہیں, اس میں سے کمیشن لیتے ہیں یہ, اور انہی پروجیکٹ کو دن رات ایک کر کے وہ تکمیل بھی کراتے ہیں. ملتان میں یہ جو میٹرو بنی, میٹرو بس سروس جو بنی تھی, اس پورا ملتان, حتیٰ کہ نون لیگ والے بھی مخالف تھے, لیکن بنایا انہوں نے, دن رات ایک کر کے بنایا. میری اس وقت گورنر تھے رفیق رجوانہ صاحب, میں ان سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جی گورنر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ اس کا, کہتے جی میں مخالف ہوں, لیکن میں نے کہہ دیا. میں نے کہا جی آپ صرف کہہ کے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, آپ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بالکل ڈیمیجنگ ہے. میں آپ کو اپنا جو پریکٹیکلی میرے ساتھ جو مثلا بیتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو میں نے دیکھا کھلی آنکھوں سے. وہ یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ وہاں سے لاہور سے باقاعدہ, یعنی ہمارے جو بڑے تھے بزرگ, ان کو کہا گیا ابھی اس کے خلاف خبر نہیں آنی چاہیے. سب سے پہلے خبر میں نے فائل کی. مشینری نمبر 2, نان کسٹم پیڈ ملتان میں ٹوٹل مشینری, بڑی بڑی ہیوی وہیکل جو تھے وہ نان کسٹم پیڈ تھے, جس کے بعد ایکسائز کو بھی بھگتنا پڑا. آپ کے علم میں 14 بندوں نے بھی بھگتا. تو یہ کہتے ہیں نا, ہمیں مثلا بچپن میں ایک چیز سمجھائی گئی تھی بھی, جتنا کمبل ہوئے نا ٹنگائی دنیا پسارو. تو ہمارے ہاں جو ہے نا, قرض کی میں پی کے لوگوں سے قرض لے کے آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس سے آپ کا قوم کو کھڑا کر سکیں گے؟ وہ تو صرف اپنی ذات, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے. اس حکومت کو, جو عمران خان کی جو حکومت تھی, اس نے 1.5 سال جو بھی کیا, اس نے اپنے جو ٹارگٹس تھے نا, دیکھیں نا ٹیکسٹائل کا ایک ٹارگٹ تھا, دنیا کو خبر نہیں ہوئی, اس نے جا کے وہ گیپ فل کر دیا. ٹرو. میں نے جو ابھی اسٹارٹ کیا تھا نا انصاری صاحب, وہ یہ تھا کہ ایک ہے خان کا ویژن, ایک ہے خان کا پیشن. اس نے کرونا کے باوجود لنگر خانے بنائے, ویژن تھا لنگر خانے بنانے ہیں, بنا دیے. پناہ گاہیں بنانی ہیں, بنا دیے. ڈیم بنانے ہیں, کام شروع کر دیا. درخت لگانے ہیں, لگا دیے. وہ جتنے بھی بیریئر تھے, جتنے بھی فنڈز کے بیریئر تھے, جتنے بھی لوگوں کے بیریئرز آئے, اس نے سارے کام کیے. ٹھیک. ابھی نشتر کو ٹھیک کرنے کے لیے انصاری صاحب کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ نشتر کا دوسرا پروجیکٹ چل رہا ہے. نہیں, اس نشتر کی صرف ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کو بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کی سروسز کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں, آپ کو بیڈ نہیں چاہیے, آپ کو بلڈنگ نہیں چاہیے, آپ کو ڈاکٹر نہیں چاہیے, آپ کو نرس نہیں چاہیے, آپ کو ایکس رے سی ٹی اسکین مشینیں نہیں چاہیے, سارا کچھ اویلیبل ہے. صرف بندے کے پتر کا دماغ بنا دینا ہے, اس کا رویہ ٹھیک کر دینا ہے. وہ جو پرائیویٹ پریکٹس کر کے ڈاکٹر جو ہے نا جی, وہ کروڑوں روپے کما رہا ہے, وہ ادھر نہیں بیٹھتا. یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ اس کے لیے کیا پیسے چاہیے انصاری صاحب؟ تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے. جی ناظرین, گفتگو جاری ہے ہماری. یہاں پہ ایک لیتے ہیں شارٹ بریک. اسٹے ٹیون ود سائن وی نیوز.